ادھر اگر آپ دیکھتے ہیں سیک لائک ڈائجسٹیو سسٹم زیادہ تر انورٹیبریٹس فلینٹریٹس میں موجود ہے، مثال کے طور پر ایک ہائیڈرا ہے اور دوسرا اوبیلیا. لیکن اگر آپ ٹیوب لائک ڈائجسٹیو سسٹم دیکھیں گے تو یاد رکھیں ٹیوب لائک ڈائجسٹیو سسٹم جو ہے زیادہ تر ہمارے پاس جو ملٹی سیلولر اینیملز ہے اور جو ہمارے پاس کمپلیکس ہے، تو اس میں زیادہ تر اگر ہم دیکھیں گے اور سیمپل کریں گے تو ہمارے پاس جو ہیومن بینگز ہے اس میں ٹیوب لائک ڈائجسٹیو سسٹم. دونوں کا اگر ہم کمپیئر کریں گے کہ سیک لائک ڈائجسٹیو سسٹم اور ٹیوب لائک ڈائجسٹیو سسٹم میں کیا فرق ہے، تو فرق یہ ہے کہ سیک لائک ڈائجسٹیو سسٹم میں ایک اوپننگ ہوتا ہے، ٹیوب لائک ڈائجسٹیو سسٹم میں دو اوپننگ ہوتے ہیں. سیک لائک ڈائجسٹیو سسٹم میں اسی ایک اوپننگ کے ذریعے سے فوڈ پارٹیکل انٹر ہوتا ہے اور ویسٹ پروڈکٹ ریموو ہوتے ہیں. لیکن اس کے برعکس ٹیوب لائک ڈائجسٹیو سسٹم میں ماؤتھ کے ذریعے سے فوڈ انٹر ہوتا ہے اور انس کے ذریعے سے ریموو ہوتا ہے. سیک لائک ڈائجسٹیو سسٹم انکمپلیٹ ہے کیونکہ اس میں صرف ایک اوپننگ ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس ہمارے پاس ٹیوب لائک ڈائجسٹیو سسٹم میں دو اوپننگ ہے تو یہ کمپلیٹ. یہ زیادہ تر انورٹیبریٹ میں ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر ورٹیبریٹس میں. یہ ہمارے پاس جو ہے انٹروڈکشن میں ہم نے ابھی تک یہ پڑھا کہ ڈائجیشن کی جو ورڈز ہے، ڈیفینیشن ہے، ڈائجسٹیو ارگن ہے، ڈائجسٹیو سسٹم ہے. اس کے دو ٹائپس ہے، ایک سیک لائک ڈائجسٹیو سسٹم، دوسرا ٹیوب لائک ڈائجسٹیو سسٹم. ڈائجیشن کی بھی ایک طرف ہم نے میکینیکل ڈائجیشن، دوسری طرف کیمیکل، تو اس کے برعکس ایک انٹرا سیلولر اور دوسرا ایکسٹرا سیلولر ڈائجیشن. یاد رکھیں جو ڈائجسٹیو پروسیس ہے، پروسیس آف ڈائجسٹیو سسٹم، تو اس پروسیس آف ڈائجسٹیو سسٹم میں ہمارے پاس 5 سٹیپس ہوتے ہیں، 5 ڈیفرنٹ سٹیپس موجود ہے. پروسیس آف ڈائجیشن، پروسیس آف ڈائجیشن کا پروسیس کس طریقے ڈائجیشن پروسیس جو ہے کس طریقے سے ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے پاس جو ہے 5 بیسک سٹیپس ہوتے ہیں. 5 بیسک سٹیپس ہمارے پاس ڈائجیشن میں ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو سٹیپس ہے وہ انجیشن ہے، اور یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ انجیشن ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے سے یہ فوڈ پارٹیکل انٹرز انٹو آور ڈائجسٹیو سسٹم. تو ڈائجسٹیو سسٹم میں جو فوڈ پارٹیکل انٹر ہوتے ہیں تو اس کو انجیشن کہتے ہیں. یہ سب سے پہلا سٹیپس ہے. دوسرا جو سٹیپس ہے وہ ہے ڈائجیشن، اور ڈائجیشن کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ادھر پڑھا کہ ڈائجیشن ایسا پروسیس ہے جس میں لارج فوڈ پارٹیکل اسمال میں کنورٹ ہوتے ہیں، کمپلیکس سمپل میں کنورٹ ہوتا ہے، نان ڈیفیوزیبل میں کنورٹ ہوتا ہے، اور انسالوبل یہ سالوبل. تو یہ ہمارے پاس ڈائجیشن پروسیس کے جو 5 سٹیپس ہے، سب سے پہلا انجیشن ہوتا ہے، دوسرا جو ہے ڈائجیشن ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے تیسرا جو سٹیپس ہوتا ہے یہ ایبزارپشن ہوتا ہے. اور ایبزارپشن کا سمپل میننگ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈائجیشن ہوتا ہے تو ڈائجیشن کے نتیجے ڈائجسٹیو ٹریکٹ میں ہوتا ہے. تو ڈائجسٹیو ٹریکٹ میں جب ڈائجیشن ہوگا تو نتیجے میں یہ یوزفل جو پروڈکٹ جو ہے، یوزفل پروڈکٹ یہ ڈائجسٹیو ٹریکٹ میں سے انٹر ہوتا ہے انٹو دا بلڈ. جب بلڈ میں انٹر ہوتا ہے تو اس کو ہم ایبزارپشن کہتے ہیں. اور 4 نمبر جو سٹیپس ہے اس کو اسیمیلیشن کہتے ہیں. اور اسیمیلیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سمپلی ادھر اس طریقے سے کہیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے ڈائجسٹیو ٹریکٹس ہے، اس ڈائجسٹیو ٹریکٹ میں ہمارے پاس ڈائجیشن ہوتا ہے، اور جب ڈائجیشن ہوتا ہے تو نتیجے میں ہمارے پاس ایک طرف یوزفل پروڈکٹ بنتے ہیں اور دوسری طرف ہمارے پاس ویسٹ پروڈکٹ بنتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ یوزفل پروڈکٹ دے انٹرز انٹو دا بلڈ، یہ بلڈ میں انٹر ہوتے، اور جب بلڈ میں یوزفل پروڈکٹ انٹر ہوتے تو اس کو ایبزارپشن کہتے. لیکن اور یہ ویسٹ پروڈکٹ جب نکلتے ہیں تو اس پروسیس کو ہم ایجیشن کہتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے 2 چیزیں ہیں، ایک انجیشن ہے، دوسرا ایجیشن. انجیشن اس کو کہتے ہیں جب فوڈ پارٹیکل انٹرز انٹو آور ڈائجسٹیو سسٹم تو اس پروسیس کو انجیشن کہتے ہیں. نتیجے میں پورے ڈائجیشن پروسیس کے نتیجے میں ویسٹ پروڈکٹ بنتے ہیں. جب ویسٹ پروڈکٹ بنتے ہیں اور یہ باڈی سے نکلتے تو اس پروسیس کو ایجیشن کہتے ہیں.
एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन को समझाने के लिए अगर आप इधर देखते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जब डाइजेशन होता है तो नतीजे में जो यूजफुल प्रोडक्ट बनते हैं, दीज यूजफुल प्रोडक्ट एंटर्स इनटू द ब्लड। जब ब्लड में एंटर होते हैं तो इसको सिंपली हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और जब ब्लड में एंटर होते हैं तो याद रखें, ब्लड में एंटर के बाद जो है दो चीज़ें होते हैं। अगर हम सिंपली कहेंगे कि देन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, तो याद रखें जब एनर्जी की प्रोडक्शन होती है तो फिर हम इसको एसिमिलेशन के, क्योंकि जितनी भी यूजफुल प्रोडक्ट है वो सारे यूजफुल प्रोडक्ट व्हेन दे एंटर्स इनटू द ब्लड, तो ब्लड में हमारे पास जब एंटर होंगे तो ब्लड में ये पहुंच जाता है, हर सेल में पहुंच जाता है। और सेल में अगर आपको याद है, सेल में हर सेल में हमारे पास रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है और रिस्पायरेशन प्रोसेस के नतीजे में एनर्जी पैदा होता है। तो सिंपली अगर हम आउटलाइन करें कि डाइजेस्टिव का जो प्रोसेस है ये 5 बेसिक स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक जो है इंजेशन है जिसके जरिए से फूड पार्टिकल एंटर होता है। दूसरा जो है डाइजेशन है, डाइजेशन प्रोसेस के नतीजे में लार्ज फूड पार्टिकल स्मॉल में कन्वर्ट होता है। तीसरा जो है ये एब्जॉर्प्शन है, यूजफुल प्रोडक्ट एंटर्स इनटू द ब्लड। 4 नंबर जो स्टेप्स है एसिमिलेशन, जब एनर्जी की प्रोडक्शन होती है तो इसको एसिमिलेशन, और आखिरकार जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं और ये रिमूव होते हैं तो इस प्रोसेस को हम एजेशन कहते हैं। ये सब कुछ जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 11 के डाइजेशन चैप्टर का सब कुछ जो है ये इंट्रोडक्शन था। आगे जो है हम डिटेल के साथ ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पढ़ेंगे।